بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ دوسرے دن میں تیاریاں کرنے کے بعد سماسٹا کے لیے روانہ ہو گیا اور یہ فاصلے مختصر کر کے اس انوکھی بستی میں داخل ہو گیا جہاں میرے دادا نے اپنی برائیوں کا آغاز کیا تھا اور جہاں میں 50 سال پہلے کے ماحول میں موجود تھا۔ سوچ کر ہی دماغ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن نگاہوں کے سامنے بھی جو کچھ آتا تھا وہ تصدیق کرتا تھا کہ میں ماضی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ انتہائی قدیم، انتہائی پسماندہ آبادی، تا حد نظر بکھرے چھوٹے چھوٹے ہرے بھرے کھیت، درخت، معصوم انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گھر، زندگی کی سہولتوں سے محروم۔ اس وقت بھی جب میں نے یہ آبادی دیکھی تھی تو یہاں بہت زیادہ خوشحالی نظر نہیں آتی تھی، لیکن ماحول بہت مختلف تھا۔ آبادی خاصی بڑھ چکی تھی اور طرز زندگی میں خاصی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، جبکہ اس وقت وہ سب کچھ بہت عجیب و غریب نظر آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، وہ جگہ بھی مجھے یاد تھی جہاں میرے کارندے کا مکان تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ میں حیرت کے عالم میں ایک ایک منظر دیکھتا رہا۔ بہرحال حقیقتوں کا احساس کرنے ہی یہاں پہنچا تھا اور اب ان حقیقتوں کا سامنا کرنا تھا۔ چنانچہ صبر و سکون سے چلتا رہا۔ پہلے اس آبادی کے گلی کوچے اور بازار دیکھے، ایسی جگہ تلاش کی جہاں اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکوں۔ تقسیم سے پہلے کی آبادی تھی، ہندو مسلمان مشترک رہ رہے تھے۔ زیادہ تر زراعت ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ناہموار گلیاں اور بازار، بوسیدہ مکانات۔ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں غربت کا دور دورہ ہے۔ ایک دکان تلاش کی، تندور لگا ہوا تھا، ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونے کے بعد ایک میز سنبھال لی اور ٹوٹی پھوٹی بینچ پر بیٹھ کر کھانا طلب کیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کسی نے مجھ پر غور نہیں کیا تھا، ویسے یہ تصور بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ سامنے لگی ہوئی دیگ کھلی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تانبے کا کفگیر پکڑے ہوئے وہ سالن نکال رہا تھا۔ میری صورت دیکھ کر کفگیر اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور دیگ میں جا گری۔ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی ہے، لیکن وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جھک جھک کر مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، چودھری صاحب خادم ہیں جی آپ کے، غلام ہیں جی آپ کے، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے چودھری صاحب۔ تب فوراً ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ میری صورت اس کے لیے باعث حیرت بنی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بھائی کیا سمجھ رہے ہو تم مجھے؟ چودھری صاحب بات سنو، میں کوئی چودھری وودھری نہیں ہوں، ایک مسافر ہوں جو کہیں اور سے یہاں آیا ہوں۔ کھانا مانگ رہا ہوں تم سے، پیسے بھی دے رہا ہوں۔ معاف کر دیجئے چودھری صاحب، معاف کر دیجئے، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں یا پھر کوئی سزا دینے آئے ہیں۔ میں صرف کھانا کھانے آیا ہوں اور تم مجھے کھانے دو، میں نے کرخت لہجے میں کہا اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنے حواس سنبھالے اور نہ جانے کیا کیا جتن کرنے کے بعد خود روٹی اور سالن لے کر میری جانب دوڑتا چلا آیا۔ اس نے میرے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے وفاداروں میں سے ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، جاؤ اپنا کام کرو، میں نے کہا۔ اس تصور نے میرے ذہن کو تقدر کا شکار کر دیا تھا کہ وہ مجھے چودھری صفدر علی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حیرت بھی، بلکہ خوشگوار حیرت۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے۔ ویسے شکر تھا کہ ابھی تک بستی کے دوسرے لوگوں نے مجھ پر غور نہیں کیا تھا، ورنہ یہ تو اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ مجھے اس کے لیے محتاط رہنا پڑے گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سے اٹھا، پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھے اور آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ مجھے آبادی کے دوسرے لوگوں سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہنگامہ خیزی جاری رہے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور بچتا بچاتا کھیتوں کی جانب نکل آیا۔ دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کہیں کہیں
کھیتوں پر لوگ کام کر رہے تھے۔ میں ایک کھیت کے کنارے کنارے چلنے لگا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لمبے کھیتوں کے درمیان کوئی کام کر رہا ہے۔ تھک گیا تھا، ایک جگہ بیٹھ گیا۔ درخت اگا ہوا تھا، بہت وسیع اور گھنا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے تنے سے پشت لگائی جا سکتی تھی۔ تب میں نے اس کے نیچے اگی ہوئی گھاس کو دیکھا اور اس کے درمیان ایک انسانی وجود بھی مجھے نظر آیا۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد میں نے ایک عورت کو دیکھا، تقریباً 32 یا 35 سال کی عمر ہوگی، صحت مند، تندرست اور خوش شکل تھی۔ ہاتھ میں کھیت کاٹنے والا اوزار موجود تھا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہ مجھے گھورتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے بدن پر پہنے ہوئے لباس کا پلو کمر سے کسا اور دانت پیستی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ بھگوان کی سوگند، جیون میں بھگوان سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا جو مانگوں گی اس طرح مل جائے گا۔ وہ درانتی سیدھی کیے میری جانب بڑھی اور اس کا خون خوار انداز دیکھ کر میں جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھاگنا مت پاپی، مرد کا بچہ ہے تو بھاگنا مت۔ عورت ہوں میں تیرے سامنے، بزدل، کمینے، چوہے، میں تجھے بھاگنے نہیں دوں گی۔ آج بھگوان نے میرے من کو شانتی دی ہے۔ وہ کیا ہے اس نے جو میں نہ جانے کب سے چاہ رہی تھی۔ تیرا ستیہ ناس پاپی ہتھیارے، زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، اس نے کہا اور غرا کر مجھ پر لپک پڑی۔ ارے باپ رے، میرے منہ سے نکلا۔ درخت اگر درمیان میں نہ ہوتا تو واقعی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی تیز چمکدار دھاردار درانتی سے میرے 2 ٹکڑے ہی کر دیتی۔ اس کی طاقت کا اندازہ مجھے اس بات سے ہی ہو گیا تھا کہ درانتی کا اگلا حصہ کوئی 4 انچ کے قریب درخت میں پیوست ہو گیا تھا۔ عورت نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا اور پھر میری جانب بڑھی۔ اسی وقت کسی آدمی کی چینخ سنائی دی، اریو شانتی، کہاں ہے ری تو؟ ارے 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 یہ کیا کر رہی ہے؟ ارے تیرا بیڑا غرق، ارے تیرا ستیہ ناس۔ آنے والا ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، میلے کچیلے لباس میں ملبوس۔ اس عورت کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا اور میں اچھل اچھل کر اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، اس کی جانب پشت کی، تو وہ درانتی پھینک کر میری کمر میں مارے گی اور اس وقت میں شاید اپنے آپ کو اس کے وار سے نہ بچا سکوں، جبکہ سامنے سے اس کے وار دیکھ کر اچھل اچھل کر خود کو بچاتا رہا تھا۔ شانتی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ دیکھو چچا جی، آج تمہاری شانتی شانتی نہیں ہے۔ آج مجھے میرے کام سے نہ روکو۔ شانتی میری بات تو سن۔ ارے تو جو کچھ کر بیٹھے گی کر بیٹھے گی، ہم میں سے کون بچے گا؟ ارے رک جا شانتی، رک جا، تجھے بھگوان کی سوگند، تجھے گووند کی سوگند، بوڑھے نے کہا اور شانتی رک کر بوڑھے کو دیکھنے لگی۔ چاچا اب تو یہی کہوں گی کہ کاش بھگوان تمہیں بھی سنسار سے اٹھا لیتا۔ اتنے بزدل، اتنے کائر ہو تم۔ سوگند دی ہے تم نے مجھے، بیڑیاں ڈال دی ہیں تم نے پیروں میں میرے۔ آج یہ قاتل میرے ہاتھ لگا ہے چاچا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جیتا یہاں سے نکل گیا تو اس کے بعد کیا ہم بچ جائیں گے؟ تو رک تو صحیح، عقل سے کام لے او باولی، تیرا ستیہ ناس، عقل سے تو کام لے۔ ارے رک تو صحیح۔ اب تو رک گئی چاچا، اب تو رک گئی۔ من تو یہ چاہتا ہے کہ درانتی سے تمہاری گردن ہی اڑا دوں۔ میری گردن اڑا دے باولی، پر میری بات تو سن لے۔ کیا بات سنوں چاچا؟ یہ پاپی آج اکیلا آ گیا ہے۔ شانتی تو بہت کمزور تھی، بہت کمزور ہے۔ من میں ایک بھاونا اٹھی تھی، چاچا تو نے اسے ختم کر دیا۔ چاچا میرا من چاہتا ہے تجھے جان سے مار دوں۔ عورت دیوانی ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بھی چودھری صفدر علی کے ہم شکل ہونے کا شاخسانہ ہے۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر عورت کے ہاتھ سے درانتی چھین لی اور پھر اسے شانے سے دھکیلتا ہوا بولا، جا چل کام کر، کام کر۔ عورت چند لمحات خونی نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگی اور تھوڑے فاصلے پر جا کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گئی۔ بوڑھا رحم طلب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے درانتی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پاپن نے جو کیا ہے مہاراج، اس کی سزا ہمیں دے دو۔ لو ہماری گردن اڑا دو، اور اس پر بھی من کو چین نہ آئے تو اس سسری کی گردن بھی اڑا دو۔ ارے مالکوں سے لڑنے جھگڑنے چلی ہے، مالکوں سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ بھگوان اس کا ناس کرے۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ گوپی ناتھ، آپ کی رعایا ہیں۔ گوپی ناتھ کام کر رہے ہو؟
جی مہاراج، مصروف ہو؟ ارے نہیں مہاراج، آپ کے چرنوں میں ہیں۔ تو آؤ ذرا بیٹھ کر بات کرو مجھ سے۔ مہاراج کا حکم، اس نے جو کچھ کیا ہے مہاراج، اس کے لیے ہم آپ سے پھر क्षमा مانگتے ہیں۔ بیٹھو گوپی ناتھ، میں نے کہا، وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ شانتی کون ہے تمہاری؟ بہو ہے مہاراج، پر کیا بتائیں، روپا کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ روپا ہی نے اس کا بیاہ ہمارے بیٹے سے کرایا تھا۔ روپا کی موت کے بعد یہ باولی ہی ہو گئی ہے، بالکل اپنی اولادوں کی طرح چاہتی تھی اسے، حالانکہ روپا بہت چھوٹی نہیں تھی اس سے۔ روپا کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ گوپی ناتھ چونک پڑا۔ روپا کہاں ہے؟ مہاراج مہاراج گوپی ناتھ کی آواز لرز گئی۔ میں اس کی کیفیات پر غور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، گوپی ناتھ، پہلے تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں، اور سنو، جھوٹ مت سمجھنا میری بات کو۔ کیسی بات؟ بات یہ ہے کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ مہاراج، ہم کیا سمجھیں گے آپ کو؟ کیا نام ہے میرا؟ آپ کا نام؟ ہاں مہاراج، ہم اپنی گندی زبان سے آپ کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ گوپی ناتھ، اگر تم مجھے چودھری صفدر علی سمجھ رہے ہو تو مجھے خوب غور سے دیکھو اور بتاؤ، کیا میں چودھری صفدر علی ہوں؟ گوپی ناتھ نہ سمجھنے والے انداز میں آنکھیں پھاڑنے لگا، پھر سر کھجا کر بولا، مہاراج سمجھے نہیں ہیں ہم۔ تو میں تمہیں بتاؤں، میں چودھری صفدر علی کا ہم شکل ضرور ہوں، لیکن صفدر علی نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج آپ؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں گوپی ناتھ۔ مہاراج، ہم پھر ہاتھ جوڑ کر क्षमा مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے مہاراج۔ صفدر علی سے क्षमा مانگ رہے ہو؟ تو اور کیا، آپ مالک جو ہیں ہمارے۔ نہیں، میں صفدر علی نہیں ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مہاراج؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے گوپی ناتھ۔ مہاراج، ہاں، میں باہر سے آیا ہوا ایک آدمی ہوں، اور یہاں لوگ مجھے چودھری صفدر علی ہی سمجھ رہے ہیں۔ میں صفدر علی نہیں ہوں۔ میرے یہ الفاظ شاید شانتی بھی سن رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، دیکھتی رہی۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ میں نے کسی قدر زور سے کہا، تم اگر چاہو تو کسی بھی طرح اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں پھر تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا ہم شکل ضرور ہوں، مگر وہ نہیں ہوں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے مہاراج؟ یہ ہے گوپی ناتھ، ہے مگر کچھ نہیں، جو حقیقت ہے وہ تو ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، روپا کہاں گئی؟ مہاراج، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا من اسے نہیں مانتا۔ تو پھر مجھے بتاؤ، میں یہ بات منوانے کے لیے آخر کیا کروں؟ میں نے کسی قدر جھلائی ہوئی آواز میں کہا، اور گوپی ناتھ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا۔ جوان سا آدمی تھا، عمر اچھی خاصی تھی، لیکن تھا صحت مند۔ قریب آ کر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو اس سے پہلے دونوں کی ہو چکی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شانتی کو دیکھا، پھر بوڑھے کو، اور پھر مجھے، اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت نظر آنے لگی۔ یہ اپنی پتنی کو دیکھ، حملہ کیا تھا مہاراج پر درانتی سے۔ اب بول، کیا کہیں ہم ان سے؟ مگر باپو، یہ ہاں یہ کیا؟ گوپی ناتھ نے کہا، یہ تو چودھری صاحب نہیں ہیں۔ نہیں ہے؟ ہاں باپو، ابھی 2 منٹ پہلے ہی تو میں نے چودھری صاحب کو گھوڑی پر سوار جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہیں؟ نہ وہ یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نہ انہوں نے یہ حلیہ بنایا ہوا تھا، اور پھر ابھی تو گئے ہیں۔ میں تو آ ہی رہا تھا، انہیں دیکھ کر چھپ گیا تھا، بس وہ گھوڑی پر بیٹھ کر گزر گئے، اکیلے تھے۔ سچ کہہ رہا ہے تو؟ باپو، میرا تو دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کہہ تو یہ بھی یہی رہے ہیں کہ یہ مہاراج صفدر علی نہیں ہے۔ یہ صفدر علی نہیں ہے باپو، مگر ان کے کچھ لگتے ضرور ہیں۔ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہی تو ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، میری شکل چودھری صفدر علی جیسی ہے، مگر میں چودھری صفدر علی نہیں ہوں۔ ہے رام، یہ کیا ہو گیا؟ ارے سن رہی ہے شانتی پاگل؟
بلا وجہ ایک بیچارے کا جیون لینے پر تل گئی تھی۔ شانتی اپنی جگہ سے اٹھی اور کھیتوں میں گھس گئی۔ پتہ نہیں اس نے اس بات کا یقین کیا تھا یا نہیں۔ میں نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ ہیرا ہوں بابو جی، ہیرا۔ یہ میرے باپو ہیں۔ تجھے پتہ ہے ہیرا؟ شانتی انہیں چودھری صفدر علی سمجھی اور پاگل ہو گئی سسری۔ درانتی لے کر ان پر پل پڑی۔ وہ تو بس بھگوان نے ان کا جیون بچا لیا، ورنہ یہ گئے تھے۔ اب تم لوگ بیٹھو اور مجھے ذرا روپا کے بارے میں بتاؤ۔ روپا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم سے تو مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں نے کہا، اور سیدھے سادے لوگ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال یہ کہانی اپنے پراسرار انداز میں اس طرح آگے بڑھ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے۔ گوپی ناتھ اور اس کا بیٹا مجھے سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ گوپی ناتھ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، چھوٹی سی تھی روپا جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ بڑا بھائی تھا اس کا اور میں تھا۔ ہم دونوں نے اسے ماں باپ بن کر پالا۔ شانتی بچپن ہی سے اسے اپنی جان کا ایک حصہ سمجھتی تھی۔ بڑا پریم کرتی تھی شانتی اس سے۔ حالانکہ شانتی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، پر بھگوان جب کسی کے من میں کسی کا پریم ڈالتا ہے تو رشتے ناتے کوئی چیز نہیں ہوتے۔ پھر یہی ہوا۔ شانتی نے بھی اس کا پورا پورا خیال رکھا، اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی ناتا نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بڑی بہن کی طرح پالا۔ پھر اس کا یہی پریم اس بات کا سبب بن گیا کہ میں اپنے بیٹے کا بیاہ اس سے کر لوں۔ سو یہی ہوا، شانتی بہو بن کر ہمارے گھر آ گئی اور روپا کو ایک ماں جیسی سکھی مل گئی۔ دونوں پریم بھرا جیون بتا رہی تھیں۔ روپا بہت شوخ چنچل تھی۔ بھگوان نے اسے رنگ روپ بھی خوب ہی دیا تھا۔ بچپن ہی سے سندر تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام روپا رکھ دیا تھا ہم نے۔ سو پھر نظر کھا گئی اسے کسی کی۔ کیا کہیں، بس کیا کہیں۔ مالک تو بھگوان سمان ہوتا ہے۔ چودھری صفدر علی مالک تھا ہمارا، ہم اس کی رعایا ہیں۔ دیکھ لیا پاپی نے کہیں سے ہماری روپا کو اور بس پیچھے لگ گیا۔ پھر ہمیں بھی پتہ چل گیا، ہاتھ جوڑے، منتیں کیں۔ ہم نے کہا، مالک ہم تو تمہاری دھرتی کی کونپلیں ہیں، ہمیں پیروں سے نہ روندو، ہم پر دیا کرو مہاراج۔ مگر چودھری صفدر علی نے ہماری کسی بات کو نہ مانا اور وہی کیا جو لوگ کہتے ہیں۔ یہ تو سب ہی جانتے تھے کہ چودھری صاحب روپ کے رسیاں ہیں، نہیں چھوڑتے کسی سندر ناری کو وہ۔ انہوں نے ہمیں دھن دولت کا لالچ دیا، ہم سے کہا کہ روپا کے برابر تول کر چاندی لے لیں، پر بیٹیوں کی قیمت چاندی نہیں ہوتی مہاراج۔ ہم نہ مانے اور وہی ہوا، روپا غائب ہو گئی۔ 15 دن تک غائب رہی اور پھر اس کی لاش کنویں کی منڈیر کے پاس مل گئی۔ مار ڈالا پاپیوں نے اسے۔ جانتے تھے ہم، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، کون سی نئی بات تھی، اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا، نہ جانے کب تک، بھگوان جانے۔ گوپی ناتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ چودھری صفدر علی کے کیے کی سزا اگر اس کے ہم شکل پوتے کو مل رہی تھی تو یہ واقعی اب میری نگاہ میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ میری سمجھ میں تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی۔ گوپی ناتھ روتا رہا اور میرا دل اس کے دکھ پر آنسو بہاتا رہا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ کب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا؟ میرے بیٹھنے سے اس کے دکھ تو کم نہیں ہو سکتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، الجھا ہوا تھا، سخت پریشان تھا اور اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیا کروں۔ وہاں سے چل پڑا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چودھری صفدر علی کی حویلی جا کر ان سے باتیں کروں، ان سے سوالات کروں، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں قدم اس کی جانب اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ بہرحال بھٹکتا رہا۔ کئی دن گزر گئے۔ حالت جس طرح خراب ہونی چاہیے تھی اس طرح خراب ہوتی رہی تھی۔ یکایک مجھے کچھ خیال آیا۔ کئی دن کے بعد یہ خیال دل میں آیا تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ خیال تو پہلے ہی میرے دل میں آنا چاہیے تھا، اب تک میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ دل میں خیال آیا تھا کہ اس علاقے کا رخ کروں جہاں میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے تھے اور دیکھوں تو صحیح کہ سارے معاملے کیا ہیں۔ میرا مطلب وہ علاقہ جہاں رمبھو اور ترکھان پہلی بار مجھے ملے تھے، لیکن اس علاقے تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر بہت سے اور بھی خیالات دل میں آنا شروع ہو گئے۔ غالباً تقدیر نے ہی میری رہنمائی کی تھی۔ اس دن بھی میں بس یوں ہی بے سر و سامانی کے عالم میں چل پڑا تھا۔ کیفیت بہت عجیب تھی، دل و دماغ پر ایک سناٹا سا طاری تھا اور میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل محسوس کر رہا تھا۔
بھوک، پیاس، لباس، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طلسم میں پھنس کر میں بھوک پیاس بھی کھو بیٹھا تھا۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی جنون سوار رہتا تھا، اگر میں بے گناہ ہوں اور یہ سارا جرم میں نے نہیں کیا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اب مجھے ان انصاف کرنے والوں کی تلاش تھی جو میرا فیصلہ کر سکیں۔ چنانچہ جنون کے عالم میں ویرانے اپنا لیے تھے اور راستوں کا تعین کیے بغیر آگے بڑھتا رہتا تھا۔ تھک جاتا تو کہیں بھی اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیتا، رات گزارتا، کھانے پینے کو جو کچھ بھی مل جاتا کھا لیتا، نہ ملتا تو ویسے ہی سفر کرتا رہتا۔ اس وقت بھی ایک ایسے ہی علاقے سے گزر رہا تھا، دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے، ارد گرد جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے بارہا یہ محسوس ہوتا تھا جیسے دو پراسرار آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں ان آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی رات کا وقت تھا اور میں چل رہا تھا۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں، کہیں کہیں گیدڑوں کی ہو ہا بھی سنائی دے جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ آوازیں بالکل انسانی لگتی تھیں۔ ڈر خوف دل سے دور نہیں ہو سکا تھا۔ میں چلتا رہا۔ اچانک ہی میں نے ایک خوفناک کتے کو دیکھا جو ایک جھاڑی سے نکل کر آیا تھا۔ کتا ہی تھا، لیکن اس کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ قد و قامت میں وہ کسی گدھے کے برابر تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور خون میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جبڑے کانوں تک کھلے ہوئے تھے۔ اس نے غرانا شروع کر دیا اور ایسی شکل بنا لی جیسے مجھ پر چھلانگ لگا دینا چاہتا ہو۔ میرے آگے بڑھنے کا راستہ رک گیا۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی۔ کتا مسلسل مجھے دیکھ کر غرا رہا تھا، پھر وہ وحشت ناک انداز میں غرایا اور اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن شاید وہ مجھ پر سے اچھل کر دور نکل گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ میں اب خوف و دہشت سے بھی بے نیاز ہوتا جا رہا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری مشکلات کا حل کہاں سے ملے گا مجھے۔ کہاں ہے میری مشکلات کا حل؟ میں چلتا رہا، دن رات، رات دن۔ یہاں تو زندگی ہی مشکل ہو گئی تھی۔ بار بار نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں آتے تھے۔ جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی چلتا رہا۔ اس وقت بھی زور کا چکر آیا تھا اور سر پکڑ کر میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا تھا، لیکن اب دل و دماغ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ایذا بھی بغاوت کرنے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، پھر یہ تاریکی میرے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی اور ہوش نہ جانے کب آیا تھا۔ سینے پر ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا۔ دفتن میں نے ایک تیز اور بھیانک چیخ سنی اور میں خوفزدہ ہو گیا۔ میرے حلق سے دہشت ناک چیخیں نکلنے لگیں اور شاید میری اپنی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا ہوا مکروہ پرندہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گدھ تھا اور غالباً مجھے مردہ سمجھ کر میرے سینے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ابھی اپنا کام شروع نہیں کیا تھا اور میری آنکھ کھل گئی تھی، ورنہ شاید زندگی کی کہانی اسی جگہ ختم ہو جاتی، میری انتڑیاں باہر نکلی پڑی ہوتی۔ گدھ نے میری خوفناک چیخ سن کر اپنی چھتری جیسے پر پھیلائے اور میرے سینے پر سے اتر کر تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ مجھے اس کی بھوکی آنکھوں میں درندگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور گدھ کودتا ہوا مجھ سے مزید کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ پھر اچانک ہی میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا۔ گدھ خوفزدہ ہو کر اڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک عجیب سی وحشت، ایک عجیب سا خوف میرے دل میں جاگزیں تھا۔ گدھ کی موجودگی اور اس کے بعد اس کی کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے حشر کا احساس کر کے میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں اور میں وہاں سے اٹھ بھاگا، دوڑتا رہا۔ اس دوڑنے میں میری اپنی کسی قوت کو دخل نہیں تھا، بلکہ کوئی ماورائی قوت مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بینائی جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس تاریکی میں جگنو چمکنے لگتے۔ نہ جانے میں کتنی دور نکل آیا۔ پھر میں نے چند درخت دیکھے اور یقین نہ آیا کہ یہ درخت ہی ہیں۔ بھلا ان صحراؤں میں درختوں کا کیا سوال؟ ان کے سائے میں ایک چشمہ تھا۔ میں وہاں جا کر تھکے تھکے انداز میں چشمے کے قریب بیٹھ گیا اور پھر میں نے چشمے کے پانی سے اپنا چہرہ، ہاتھ منہ دھوئے، چند گھونٹ پانی کے پیے۔ درختوں کے نیچے گلے سڑے پھل پڑے ہوئے تھے، گول گول، چھوٹے چھوٹے، پھیکے اور بدمزہ پھل۔ میں نے یہ پھل اٹھائے اور انہیں اپنے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی اور اونچی چٹان تھی۔ اس کے دامن میں اینٹیں چنی ہوئی تھیں۔ ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں دروازہ بھی تھا۔
میں اپنی جگہ بیٹھا ادھر دیکھتا رہا، لیکن کوئی تجسس میرے ذہن میں نہیں ابھرا تھا۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ زمین پر پڑے ہوئے سارے پھل معدے میں اتار لوں، حلق تک بھر لوں۔ بہرحال میں نے خوب پھل کھائے۔ اس کے بعد چشمے کے کنارے لیٹ گیا۔ چکر آ رہا تھا، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ میں لاکھ کوشش کر رہا تھا کہ جاگتا رہوں، لیکن نہ جاگ سکا۔ پھر ایک بار پھر مجھ پر گہری نیند طاری ہو گئی تھی۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ ایسی نیند طاری ہو کہ اس کے بعد آنکھ کھلنے سے بے نیاز ہو جاؤں، لیکن دل کی چاہتیں ہمیشہ تو پوری نہیں ہو جاتی۔ آنکھ کھلی اور میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے اپنے اعتراف میں دیکھا۔ اچانک ہی ماتھے پر کوئی ٹھنڈی سی چیز آ کر لگ گئی تھی، آنکھیں بھی ڈھک گئی تھیں۔ میں نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھی شے کو ہٹانے کی کوشش کی۔ گیلا گیلا کپڑا سا محسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک نرم آواز سنائی دی، نہیں بیٹے، آرام سے لیٹے رہو، دل و دماغ کو سکون دو، کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں یہاں، بے فکر ہو کر لیٹے رہو۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں کھولو، ہٹاؤ اسے، ہٹاؤ۔ میں نے گیلا کپڑا ہاتھوں سے کھینچ کر پھینک دیا۔ تب مجھے ایک چہرہ نظر آیا۔ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، لمبی داڑھی، پر نور چہرہ، ایک عجیب سی شکل نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر میرے منہ سے حیران آواز نکلی، کون ہو تم؟ انسان ہوں میاں، جیتا جاگتا انسان، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اور دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ پتھروں کو چن کر ایک کمرہ بنایا گیا تھا، کشادہ اور ہوادار کمرہ۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا تو پھر وہی آواز ابھری، پیاسے ہو، پانی پیو گے؟ ہاں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، اور وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس پر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک کٹورا بھی تھا۔ مٹکے کے کٹورے میں پانی انڈیل کر اس نے مجھے پیش کیا اور میں ایک ہی سانس میں کٹورا خالی کر گیا۔ پھر میں نے اس شخص کو دیکھا۔ اب میرے ہوش و حواس بحال ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے مدھم آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، بے خیالی کے عالم میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو انسان کو آرام کرنا چاہیے، لیکن میں آرام نہیں کرنا چاہتا۔ گھٹن ہو رہی ہے مجھے یہاں۔ کیا میں باہر جا سکتا ہوں؟ بہتر تو نہیں ہے کیونکہ تمہیں خاصا تیز بخار ہے، لیکن اگر دل چاہ رہا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ ہاں، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ آؤ، اس شخص نے کہا اور مجھے باقاعدہ سہارا دے کر اٹھایا۔ بدن کو واقعی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں باہر جا بھی سکوں گا یا نہیں، لیکن اس شخص نے مجھے مضبوطی سے سہارا دیا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں نے دور دور تک کا ماحول دیکھا، کچھ درخت بکھرے ہوئے تھے۔ تب مجھے یاد آیا کہ اسی جگہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ یہ وہی پتھروں سے چنی ہوئی عمارت تھی جو مجھے چٹان کے پاس نظر آئی تھی، لیکن یہ شخص، کیا یہ یہاں تنہا رہتا ہے؟ پہلے میں ماحول کو دیکھتا رہا۔ باہر آنے کے بعد کچھ سکون کا احساس ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے طبیعت میں فرحت بھی پیدا کی تھی۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا، وہ شخص میرے برابر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے سوال کیا، یہاں اور کوئی نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بہت سے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ غور کرو گے تو نظر آئیں گے، مگر یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ تو ویرانہ ہے۔ تم اسے ویرانہ کہتے ہو؟ اور تم؟ میں اسے ویرانہ نہیں کہتا۔ ہو سکتا ہے، میں تو کچھ سمجھنے سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا ہوں۔ دیکھو، درختوں پر بیٹھے ہوئے ان پرندوں کو دیکھو، فضا میں پرواز کرتی ہوئی چیلیں، اور کبھی کبھی یہاں بگلوں کی آوازیں بھی آ جاتی ہیں۔ بہت کچھ ہے یہاں، یہ سب موجود ہیں، اور تم کہتے ہو یہاں کوئی نہیں ہے۔ میری مراد کسی انسان سے ہے۔ انسان؟ اس شخص کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، میرا مطلب ہے ہم تم جیسے۔ کہاں میاں؟ آدمی ہونا مشکل ہے، انسان تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ افسوس، میں اس وقت فلسفہ نہیں سمجھ سکتا اور نہ بول سکتا ہوں۔ انسانی فطرت بذات خود ایک فلسفہ ہے، شاید۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چھوڑو میرے نام کو، مجھے اپنے نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ دنیا سے نفرت کرنا بڑا آسان ہے، محبت کرنا مشکل۔ بھلا اپنے آپ سے بھی کبھی نفرت ہوتی ہے؟ پھر وہی فلسفہ۔ نہیں میاں، حقیقت بول رہا ہوں، نہ سننا چاہو تو خاموش ہو جاتا ہوں۔
محبت؟ دنیا کی محبت سے کیا ملتا ہے؟ خدا! کیا مطلب؟ تم انسان سے محبت کرتے رہو، اس کے کمزور بندے سے پیار کرتے رہو، وہ تمہیں کچھ نہ دے سکیں نہ صحیح، لیکن دینے والی ذات تو الگ ہی ہے۔ کبھی کبھی انسان بے گناہ مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، لیکن 2-3 باتیں ہیں اس سلسلے میں بھی۔ کیا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ بے گناہ نہ ہو، اور اگر اس کے ذہن کا کوئی گوشہ اس احساس سے داغدار نہ ہو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ اپنے گناہوں کو تلاش کرے، لیکن اسے کوئی گناہ نہ ملے تو نادانستہ طور پر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ گناہ تو بہرحال گناہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کون سی ایسی غلطی ہوئی مجھ سے جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پتہ چل جائے گا۔ اپنا حساب تو بہت آسان ہوتا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ نام نہیں بتایا تم نے اپنا۔ میں نے کہا نا، مجھے اپنے نام سے نفرت ہے۔ پھر بھی کسی نہ کسی نام سے تو پکارے ہی جاتے ہوگے۔ سلطان کہتے ہیں لوگ مجھے، سمجھے؟ سلطان کہتے ہیں، اور دیکھ لو ویرانوں میں سسک رہا ہوں۔ سلطان میاں، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ ہے، پورا پورا بھروسہ ہے، لیکن پھر میں نے چونک کر اس سے کہا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اشتیاق علی کہتے ہیں مجھے۔ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس دنیا سے دور ہو گیا ہوں۔ کون ہے اس دنیا میں جو مشکلات کا شکار نہ ہو؟ زخمی تو ہر ایک ہے، کچھ اپنوں کے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، کچھ غیروں کے لگائے ہوئے زخموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یہ گوشۂ عافیت ہے۔ ان چرندوں پرندوں کی ہم نشینی بڑا ساتھ دیتی ہے۔ تو تم بھی دنیا کے ہی ستائے ہوئے ہو۔ ہاں، میں نے کہا نا، محبت کرنا مشکل ہوتا ہے، نفرت کرنا آسان ہے۔ خیر، بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم آ گئے ہو، تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ یہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہے آپ کے لیے؟ بس اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ تم اسے کیوں بھول گئے بیٹے؟ دینے والی تو ذات باری ہے، انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا، اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اشتیاق صاحب سے پوچھا، میں کون سے علاقے میں ہوں؟ اللہ کی زمین ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ ٹھیک ہے۔ نہ جانے کب تک ہم اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اشتیاق صاحب آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے، بہت اچھے انسان تھے اور بڑی ہمدردی سے گفتگو کرتے تھے۔ 3-4 دن ان کے ساتھ گزر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں کوئی خاص بات نہیں پوچھی تھی، بس دنیا داری کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ایک دن میں خود ہی پھٹ پڑا، میں کب تک یہاں رہوں گا؟ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی تلاش ہے۔ کسی کے انتقام کا جذبہ دل میں سمایا ہوا ہے؟ نہیں، مجھے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے۔ کچھ بتانا پسند کرو گے اپنے بارے میں؟ کہاں تک بتاؤں؟ اپنی کہانیاں سناتے سناتے میں خود بھی ان کہانیوں سے اکتا چکا ہوں۔ ہم تو اجنبی ہیں، اشتیاق نے کہا، تم بھی سن لو۔ اور اس کے بعد میں نے الف سے لے کر یہ تک اپنی کہانی سنا دی۔ اشتیاق صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے، گردن جھکائے میری کہانی سن رہے تھے۔ بہت دیر خاموشی سے گزر گئے، پھر انہوں نے کہا، علاقہ کون سا بتایا تھا تم نے؟ شاید یہی علاقہ ہے، میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں تمہیں راستہ بتا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میں تمہیں راستہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں راستہ جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ابھی چلے جاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم صحت مند تو ہو گئے ہو، لیکن بہرحال کچھ دن اور آرام کر لو تو بہتر ہے۔ اگر مجھے میری منزل کا راستہ مل جائے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ خود سوچیں اشتیاق صاحب، یعنی میں مستقبل میں پیدا ہوا تھا اور ماضی میں پہنچ چکا ہوں۔ بتائیے جینے کا کیا سامان ہے؟ میرے لیے اس سے زیادہ حیرانی کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں، سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ صرف سمجھ رہے ہیں یا سچ بھی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میاں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت ضرور دی ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکوں۔ تو پھر مجھے بتائیے اشتیاق صاحب، میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا، ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، اگر حل نہ ہو تو مشکل بھی نہ ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، مگر مجھے اپنی مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ آ جائے گا، آ جائے گا، اطمینان رکھو، انہوں نے کہا۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔
اب میں بالکل تندرست ہو گیا تھا۔ یہاں کھانے پینے کی سہولت بھی مہیا تھی، پانی بھی موجود تھا، چنانچہ میری صحت بحال ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر اپنی تمام تر قوتیں حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھ پر جو ذہنی جنون طاری تھا وہ مجھے بہت سی انسانی صفات سے محروم کر چکا تھا۔ حالانکہ اشتیاق صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان سے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اگر ان سے کچھ کہتا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتے، اور اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ اس بات کی امید بھی نہیں تھی کہ جو کچھ سوچا ہے وہی پورا ہو جائے، لیکن بس ایک تصور، ایک جنون، ایک دیوانگی مجھے لیے چلی جا رہی تھی، اور میری نگاہیں ہر طرف بھٹک رہی تھیں۔ علاقہ وہی تھا، کچھ اندازہ ہو رہا تھا، نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتیں گزریں۔ پھر وہی ذہنی بحران، لیکن اب کیفیت ذرا بہتر تھی، کم از کم جسمانی طور پر میں لاغر نہیں تھا۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹی سی آبادی دیکھی، غالباً کوئی ریگستانی بستی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے۔ بستی کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جب بستی میں داخل ہوا تو اسے بہت پر رونق پایا۔ سیدھے سادے لوگ تھے۔ یہاں میری خاصی پذیرائی ہوئی، اور جو کچھ تھا تو تھا ہی، لیکن بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ میرا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، چنانچہ ایک شخص نے مجھے لباس دیا، کھانا وغیرہ بھی کھلایا۔ میں کافی دن ان لوگوں کے ساتھ گزار کر وہاں سے معلومات حاصل کر کے ایک بار پھر آگے کی جانب چل پڑا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اطراف میں ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، اور میں بس خاموشی سے آگے کا سفر کر رہا تھا۔ اسے موت کی تلاش بھی کہا جا سکتا ہے۔ بھلا انسان کا جنون ایسی شکل اختیار کر لے تو اس کے بعد اس کے لیے زندگی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ لیکن رات کا تیسرا پہر تھا، آسمان پر پورا چاند کھلا ہوا تھا، جب میں نے کافی فاصلے پر ایک بلندی سے سیاہ دھبوں کا ایک پورا شہر آباد دیکھا۔ یہ کالے کالے رنگ کے غالباً خیمے تھے، شاید خانہ بدوشوں کی کوئی بستی تھی۔ میں اس جانب چل پڑا، اور پھر کافی فاصلے طے کرنے کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ خانہ بدوشوں کی بستی پر تاریکی تاری تھی، اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے جانور بھی بندھے ہوئے ہیں، بھیڑیں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، کچھ خچر وغیرہ بھی تھے۔ خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے؟ میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک بڑے سے ٹیلے کی آڑ میں تھک کر بیٹھ گیا۔ لیکن بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک چھن کی ایک آواز سنائی دی، اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ نگاہ کی آخری حد تک ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے خانہ بدوشوں کی بستی سے کوئی آواز ابھری ہو، میں نے سوچا، اور پھر اونگھنے لگا۔ لیکن پھر چھن چھن کی آواز 2 بار سنائی دی۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا اور گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے پکارا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں حیرانی سے کھڑا ہو گیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی آس پاس ضرور ہے۔ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس بار میں نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں مجھے چاندی کی گھنٹیوں جیسی ہنسی سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، میں نے کہا، اور چھن چھن کرتی ایک عورت میرے سامنے آ گئی۔ اس نے خانہ بدوشوں کا بھاری لباس پہنا ہوا تھا۔ ستاروں ٹنکی اوڑھنی کے ستارے جھلملا رہے تھے، چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میں 2 قدم آگے بڑھا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ بتاؤ گی نہیں؟ کون ہو تم؟ بوجھو تو جانے، چہرہ کھولو۔ ہم نہیں کھولیں گے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے پاس، اس نے کہا، اور پھر ہنسی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آواز چندریا کی محسوس ہوئی تھی۔ چندریا؟ میں نے اسے پکارا۔ وہ ہنس پڑی، پھر اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ تمہاری چندریا؟ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہی خبیث روح میری بربادی کا سبب بنی تھی۔ اس نے مجھے برباد کیا تھا۔ چندریا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ آج کیسے بول رہے ہو بابو جی؟ تمہاری آواز بدلی ہے۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ چندریا؟ میں پھر اسی انداز میں بولا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سانس چڑھ رہا تھا، الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ بولی، کپڑے بھی نہ جانے کیسے پہن رکھے ہیں، اور گھوڑا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ جانتی ہے چندریا؟ میں نے کہا۔ وجہ؟ ہاں، کوئی وجہ بھی ہے بابو جی؟ ہاں ہے۔ کیا؟ مجھے بتاؤ۔ میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہی ہے۔
ہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ صرف اتنا ہی کہوں گا چندریا کہ خدا تجھے غارت کر دے، تو نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، تو نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا بدبخت۔ بابو جی، وہ دکھ بھری آواز میں بولی، مت کہہ مجھے بابو جی، جب سے لندن سے آیا ہوں تیری نحوست نے مجھے کھا لیا ہے، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے بابو جی، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، اس بھول پر خود غور کر، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ہمیں بتا دو بابو جی، وہ اسی لہجے میں بولی۔ چندریا، میرا جملہ بھی پورا نہیں ہو پایا تھا کہ قریب ہی سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ ہیں؟ یہ کون ہے؟ چندریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، چندریا کہاں ہے تو؟ چندریا؟ چندریا کا سانس چڑھ گیا، وہ ہانپتی آواز میں بولی، ہائے، یہ کیا بھید ہے؟ میں خود اس آواز کو سن کر چونک پڑا تھا۔ تب چندریا دوڑتی ہوئی اس طرف چل پڑی جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ میرے تجسس نے بھی مجھے باز نہ رہنے دیا، میں ٹیلوں کی آڑ میں اسی طرف چل پڑا جدھر چندریا گئی تھی۔ پھر میں نے ٹیلے کی آڑ سے دیکھا، گھوڑے کے پاس میرا ہم شکل کھڑا تھا، لیکن شاندار لباس میں، قیمتی انگوٹھیاں پہنے جن کے ہیرے چمک رہے تھے۔ چندریا دوڑتی اس کے پاس پہنچی تھی۔ ہائے بابو جی، میں مر جاؤں، یہ کیا بھید ہے؟ اس کی آواز سنائی دی۔ کیسا بھید؟ میرے ہم شکل نے پوچھا۔ بابو جی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ گھوڑے والے نے ہنستے ہوئے کہا۔ بابو جی تم کون ہو؟ صفدر علی۔ اور وہ کون؟ وہ جو ادھر ہے۔ کدھر؟ اس ٹیلے کے پیچھے۔ کون ہے وہ؟ تم، چندریا آہستہ سے بولی۔ کیا وہ تم ہو بابو جی؟ بھنگ پی لی ہے کیا تو نے؟ وہ تم ہی ہو بابو جی، میں تمہاری سوگند کھاتی ہوں، وہ تم ہی ہو۔ اور یہاں تیرے سامنے کون ہے؟ صفدر علی نے سوال کیا۔ میں پتھرایا ہوا اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری صفدر علی مجھ سے زیادہ شاندار تھا، لیکن یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ یہ بھی تم ہو؟ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تجھے، چل دیکھوں کس کے بارے میں کہہ رہی ہے تو۔ آؤ، وہ بولی، اور وہ دونوں اس طرف چل پڑے۔ میں نے بھی ٹیلوں کی آڑ اختیار کی اور اس سے قریب ہو گیا۔ چندریا چودھری صفدر علی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، ارے کیوں، کیا ہوا؟ صفدر علی نے پوچھا۔ وہ کہاں گیا؟ چندریا کیوں شرارت کر رہی ہے؟ تمہاری سوگند کھا کر بھی شرارت کریں گے بابو جی؟ مگر تیری بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ یہیں تھا اور کہہ رہا تھا کہ اوہ دیکھو، یہ اس کے پیروں کے نشانات ہیں۔ پیروں کے نشانات؟ صفدر علی نے کہا اور جھک کر نشانات دیکھنے لگا۔ پھر بولا، ہاں نشانات تو ہیں، مگر تیرے قدموں کے نشان تو یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے پیروں کے نشان کہاں پڑتے ہیں بابو جی؟ مگر وہ کہاں چلا گیا؟ آج یہ بھید کھل گیا ہے چودھری، آج ساری کہانی کا حل مل گیا ہے۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ یہ آواز بھی ٹیلے کے پیچھے سے آئی تھی۔ پھر میں نے رمبھو اور ترکھان کو دیکھا، دونوں ٹیلے کے پیچھے سے آئے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری صفدر علی پہلے تو بوکھلایا سا کھڑا رہ گیا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا اور کرخت لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ تم یہاں کیوں آ گئے؟ بہت دکھ جھیلے ہیں چودھری، بہت بے عزتی کی ہے تو نے ہماری۔ کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہیں تجھے پتہ چل جائے گا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، چودھری صفدر علی کڑک کر بولا۔ آج ہی تو دماغ ٹھیک ہوا ہے ہمارا چودھری، آج ہی ہماری آنکھ کھلی ہے، کیا بک رہے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جاگیردار ہوں اس علاقے کا، اور تمہارا قبیلہ میری زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ سارے اندازے ہی ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ زمینیں تیری ہیں جہاں ہم نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ کیا اس تھوڑی سی زمین پر کچھ دن زندگی گزارنے کی قیمت ہماری عزت ہے؟ کیسی عزت؟ ہاں، تجھے عزت کے معنی کیا معلوم؟ پر آج تجھے پتہ چل جائے گا۔ کیا کرو گے تم میرا؟ یہ تو تجھے بتائیں گے، ابھی سمجھائیں گے چودھری۔ پورے قبیلے کو بھون کر رکھ دوں گا یہیں، ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا، سمجھے تم؟ جواب میں دونوں ہنسنے لگے۔ پھر ترکھان نے کہا، ضرور ایسا کر سکتا ہے تو، لیکن اس سمے جب تو یہاں سے جائے گا۔
تو تم مجھے روکو گے؟ روک لیا، اب تو کہاں جائے گا؟ رمبھو نے کہا، اور اچانک ٹیلوں کے عقب سے بہت سے سر ابھرے۔ یہ ترکھان کے قبیلے کے لوگ تھے، خون خوار چہروں والے، جن کی آنکھوں میں خون کی سرخی رچی ہوئی تھی۔ اچانک چندریا نے ایک چینخ ماری اور چودھری صفدر علی سے لپٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں باپو، نہیں رمبھو، میرے بابو جی کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اسے، شمع کر دو اسے، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو باپو۔ پکڑ لو ان دونوں کو، پکڑ لو، ترکھان نے کہا، اور قبیلے کے لوگ دوڑ پڑے۔ میرے اعضا منجمد ہو گئے تھے، سارا وجود ایٹھن کا شکار تھا۔ پھر یوں لگا جیسے میرے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو۔ میں اپنی جگہ منجمد تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سے مناظر گزر رہے تھے۔ انہوں نے ڈنڈے مار مار کر چودھری کے گھوڑے کو ہلاک کر دیا، پھر اسے پکڑ کر قبیلے کے خیموں کی طرف چل پڑے۔ چندریا بدستور چودھری سے لپٹی گڑ گڑا رہی تھی، چھوڑ دو میرے بابو جی کو، ہمیں جانے دو، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، شمع کر دو ہمیں۔ لیکن وہ دونوں کو لیے ہوئے قبیلے پہنچ گئے۔ پھر سورج نکل آیا، قبیلے میں ہلچل مچی ہوئی تھی، خانہ بدوش کسی کام میں مصروف تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہیں، سرخ اینٹوں کے ڈھیر ایک جگہ جمع کیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ چودھری صفدر علی اور چندریا کو وہاں لے آئے، دونوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ چودھری وحشت زدہ نظر آ رہا تھا اور چندریا پرسکون تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے گرد اینٹوں کی دیوار بنائی جانے لگی۔ میں خوف و دہشت سے منجمد یہ سب دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی سمادھی مکمل ہو گئی۔ انارکلی کی کہانی دہرا دی گئی اور اس کے بعد قبیلے کے لوگ منتشر ہو گئے، لیکن آخری لمحات میں میرے حواس بھی جواب دے گئے تھے اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔